غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. گرامی اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں، تعصب، حسد، عناد، دشمنی، کینے کی اینک نکال کر کے دیکھو، بات کو غور سے سنو. کوئی ضروری نہیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے پر ہم مجبور نہیں کرتے. دین وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، شریعت وہی ہے. لیکن ہر زمانے میں یہ دین اسلام، جماعت اہل سنت کسی الگ الگ نام سے پہچانی جاتی رہی. ایک دور تھا جب لوگ شیعوں کا، رافضیوں کا دور، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے تھے، تب اہل سنت و جماعت، حق مذہب کسے کہا جاتا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس زمانے میں حب الشیخین یہ نام تھا اہل سنت و جماعت کا. یعنی دونوں شیخ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی جو محبت کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے. یہ اس دور میں. اور پھر عقیدے کا جب بگاڑ پیدا ہوا تو امام ابو منصور ماتریدی کے نام سے دین اسلام چلتا رہا. امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں ہر دور میں. آج ہم اگرچہ کسی کو اعتراض ہو تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں، آپ مسلک غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہو، مسلک غریب نواز بھی کہہ سکتے ہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ سکتے ہو. آپ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہو تو بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات یہاں یہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں ماضی قریب کے مجدد ہیں، قریب کے ہمارے سے گزرے ہوئے مجدد ہیں. مثال اس کی یوں دوں، آپ کے علاقے میں روڈ ہے، باہر مسجد کے باہر ایک روڈ ہے. اب اس روڈ کو آپ جانتے ہیں برسوں سے ہوگا، بہت پہلے کا روڈ ہوگا، بہت پرانا روڈ ہوگا. اب یہ روڈ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے زیادہ استعمال پر چلتے پھرتے گڈھے تو ہوتے ہیں، کبھی اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے. بہت ڈیمیج ہو گیا تھا روڈ. میں آپ سے یہ لگتی ہوئی بات بتا رہا ہوں، بہت ڈیمیج تھا روڈ. تو پھر ہوا کیا؟ کسی کارپوریٹر نے یا کسی مخیر آدمی نے، کسی اہل دل نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ میں اس پورے راستے کو بنا دیتا ہوں، اس راستے کو میں بنا دیتا ہوں. آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں، راستہ بن رہا ہے، اچھی بات ہے. اب راستہ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، یہ بہت لگتی ہوئی بات ہے اور بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. روڈ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، انہوں نے روڈ بنا دی. روڈ پورا اچھے سے اچھا تعمیر ہو گیا، لیکن وہ بیچارے اچھے صاحب تھے، خیر خواہ تھے، ان کو نام کی ضرورت نہیں تھی، روڈ بنا کر کے چلے گئے. لیکن باقی آپ سب لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اوبڑ کھبڑ راستے پر چلتے تھے، ہماری گاڑیاں چل نہیں پاتی تھی. یہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس راستے کو بنایا ہے، لہذا ان کے نام کا ایک بورڈ تو ہم روڈ پہ لگا دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے کیا کیا؟ اس روڈ پر اس مخیر آدمی کا، اہل دل خیر خواہ آدمی کا آپ نے نام بورڈ وہاں لگا دیا، جبکہ وہ خرچ کرنے والے نے آپ کو کہا نہیں تھا میرا نام اس روڈ پہ لگاؤ. کچھ ہوتے ہوں گے کہنے والے، لیکن جس نے بنایا اس نے نہیں کہا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. سارے لوگوں نے مل کر کے ان صاحب کا نام لگا دیا. اب روڈ کا نام یہ ہو گیا، مثال کے طور پر عبداللہ روڈ ہو گیا، عبداللہ روڈ کہلائے جانے لگا. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جن صاحب نے بنایا ان کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ روڈ تو بہت پرانا ہے، روڈ ابھی کا نہیں. پورا روڈ انہوں نے نہیں بنایا، روڈ تھا لیکن اس کی مرمت انہوں نے کی ہے، اس کی صحیح تعمیر انہوں نے کی. یہ اگر مثال دماغ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام وہی ہے جو میرے آقا لے آئے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہی دین ہے، اسی پر صحابہ چلے، اسی پر تابعین چلے، اسی پر اولیاء چلے، اور جتنے چلتے آئے اس راستے کو انہوں نے اپنی اپنی طاقت سے مرمت کیا۔ پھر 100 سال گزر جانے کے بعد روڈ میں کچھ تو ڈیمیج پن آتا ہی ہے۔ اسی طرح سے ناموں سے رسالت پر کئی کھڈے پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ آنے لگا، تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عشق سے پورا ڈیمیج پن جو تھا صحیح کر دیا۔ اور انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ راستہ میں نے اب صحیح بنا دیا ہے، میرا راستہ ہے، نہیں، انہوں نے یہی کہا یہ 1400 سال پرانا راستہ ہے، لیکن ہم جو بعد والے ہیں ہم نے تو ان کا احسان مانا، ہمارے لیے ٹیڑھا میڑھا راستہ بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، اس امام احمد رضا نے اس راستے کی مرمت کی ہے، اس لیے اس راستے کا نام ہم نے مسلک اعلی حضرت کہا ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کا بھی نام لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ محدود ہو گئی ایک بات۔ میں اسی لیے کہتا ہوں غیر جانبداری سے سوچو، تعصب نکال کر، حسد و اناد کی آنکھ نکال کر۔